اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں. میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے. جو مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں. اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں. نبی الاسلام کی حدیث ہے مسلم ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے, ان پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے, ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے. ویسے ہے ہی رجوع خطرناک ہے, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا, چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے. اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے. اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں, اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو, اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے. ویسے اینی دعاؤں تو پہلے تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے. عزیزان محترم, مرزا جیلمی نے جو بڑھاس نکالی ہم اس کا جواب علمی دیتے ہیں اور قرآن کی روح سے دیتے ہیں. توجہ کیجئے, فرمان باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہو تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں, اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں مسجد کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا. وہ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے والد بزرگ سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو جس راستے پر وہ جاتا تھا نا اس راستے کے اندر ایک خوبصورت عورت کا گھر تھا اور وہ عورت اس پر فریفتہ تھی. وہ باہر نکل کر کھڑی ہو جاتی لیکن یہ الحمدللہ نیچی نگاہیں کر کے چلا جاتا. ایک دن اس شخص کو اس عورت نے گھیر لیا اور اندر گھر لے گئی تو اس شخص کو یہی آیا مبارکہ یاد آئی, پھر اس کا ترجمہ یاد آیا اور گرا بے ہوش ہو گیا. تو اس کا بوڑھا باپ تلاش کرنے کے لیے آیا, بھئی آج میرا بیٹا مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا. تو اس عورت نے اپنی غلام کے ساتھ اسے اٹھوا کر اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑا. جب بوڑھا باپ واپس آیا تو دروازے پر پڑا تھا. اس نے گھر والوں کو بلایا اور گھر لے گیا. جب ہوش آئی, افاقہ ہوا تو پوچھنا کیا بیٹا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے بات چھپائی لیکن باپ نے خدا کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ. تو پھر انہوں نے یہی آیا مبارکہ سنائی اور یہ سارا مواجرہ سنایا. جو ہی سنایا تو فوراً ہی ان کا دم نکل گیا اور وہ وصال کر گئے. تو آپ نے رات ہی رات میں اس کی تدفین کر دی اور اس کو دفن کر کے پھر جب صبح ہوئی تو یہ معاجرہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا. کہا یا امیر المومنین, ہم نے سمجھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کی نیند میں خلل نہ ہو, اس لیے ہم نے یہ تدفین کر دی, جنازہ بھی پڑھ لیا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے لے چلو اس کی قبر پر. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر پہنچے تو یہ آیا مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. تو قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اللہ نے مجھے 2 جنتیں ڈر کے سبب عطا فرما دی. عزیزان محترم, قبر والے معلوم ہوا سنتے ہیں اور آیا مبارکہ کی تحت تفسیر میں نے آپ کو بتائی ہے. آخر میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ دنیا کے اندر بھلے ہم ان کی بات کو نہیں سنتے, وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں, یہ ایک سبب ہے دنیا, کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے تو دنیا سے چلنے کے بعد سبب ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کی آواز سنائی نہیں دیتی, ہماری آواز ان کو سنائی دیتی ہے, وہ ہمارا جواب بھی دیتے ہیں.